معزز سامعین گرامی قدر، کل آپ کے سامنے خیانت، کرپشن، امانت میں خیانت، مال حرام، اس حوالے سے چند گزارشات کو رکھا اور دلائل کے ساتھ اس بات کو آپ کے سامنے رکھا کہ مال حرام کھانے والا، اس کا کوئی بھی نیکی کا عمل قبول نہیں ہوتا جب تک وہ اس مال حرام کو کھانے سے توبہ نہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس بندے کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت کا ادراک نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے جو امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ اور لا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا بھی کوئی دین نہیں ہے کہ جو عہد کی پاسداری نہ کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک بڑی زبردست حدیث امت تک پہنچائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 خصلتیں جس بندے میں ہوں وہ 100% منافق ہے۔ 4 عادتیں جس بندے میں ہوں وہ 100% منافق ہے۔ 1 ہوگی تو 25%، 2 ہوں گی تو 50%، 3 ہوں گی تو 75%، اور 4 ہوں گی تو 100% ہی منافق ہے۔ اور پھر ایویلویشن آپ نے خود کرنی ہے کہ اس 25% میں آپ کس کیٹیگری میں کتنے آپ کے نمبر ہیں۔ اس حوالے سے ہر بندہ اپنے نفس کے بارے میں بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ 4 خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ ہے، بات بے بات جھوٹ بولتا ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، جب موقع ملا بات کی تو جھوٹ ہی بولا، جھوٹ بولنا شروع ہو گیا بغیر وجہ کے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دینا، بلا وجہ جھوٹ بول دینا۔ یہ اگرچہ اس کا تعلق حفاظت زبان کے باب سے ہے، لیکن یہ حدیث اس کے اندر جب بات کرے بات بے بات جھوٹ بولے۔ دوسری عادت کہ جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے، لڑائی جھگڑے کا ہو جانا یا آپس میں اختلاف کا پیدا ہو جانا، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اختلاف کسی مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان سے اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب اس اختلاف کو ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کے بھی آداب اسلام میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 عادتیں جس میں ہوں وہ پکا منافق ہے۔ دوسری عادت یہ ہے کہ جب لڑائی ہو تو معاملہ فہم تفہیم مذاکرات کی بجائے لڑائی جھگڑے، ہاتھا پائی اور ایک گالی گلوچ کے انداز میں اگلے کے ساتھ لڑنا شروع کر دے۔ جب لڑائی ہو گالیاں نکالنا شروع کر دے، جب اختلاف ہو مار پیٹ کی طرف بڑھے، جب کسی سے اختلاف رائے ہو گیا اس کا گریبان پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جب لڑائی ہوگی گالیاں نکالنا شروع کر دی ہیں۔ اب آپ نے اور میں نے جائزہ لینا ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ ہمیں منافقت میں کتنے نمبر ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 0 نمبر ملے اور ہم ان عیوب سے پاک ہو جائیں۔ اور جب عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، میں اتنے بجے آؤں گا، میں اس تاریخ کو پیسے لٹاؤں گا، میں اس تاریخ کو آپ کا یہ کام کر دوں گا، جب عہد کرتا ہے پورا نہیں کرتا، بار بار یاد دہانی کرانی پڑتی ہے، میں فلاں تاریخ کو آپ کی پیمنٹ کر رہا ہوں، پیمنٹ کا ٹائم آ گیا ہے، اب وہ بندے فون کر رہے ہیں اور فون بند ہے۔ جب عہد کرے توڑ دے۔ 3 خصلتیں جن میں یہ پائی جاتی ہیں، اور یہ بھی جو عہد شکنی ہے یہ بھی خیانت میں شامل ہے۔ ہمارے موضوع کے ساتھ اس کا تعلق ہے، پہلے 2 کا اگرچہ اس قدر تعلق نہیں ہے، لیکن عہد شکنی میں پیمنٹوں کا لین دین، تجارت کا لین دین، کاروبار کا لین دین سب شامل ہے۔ اور چوتھی خصلت یہ ہے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، اور یہ کاروباری مراکز کے لیے بھی ہے، دین کے اداروں کے لیے بھی ہے، آپ کی دکانوں کے لیے بھی ہے، آپ کے پلازوں اور بلڈنگوں کے لیے بھی ہے۔ ایک بندے نے آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کیا آپ کو امانت دار جان کے، اور آپ کیا کر رہے ہیں، اس کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اور ایک بندے نے آپ کو امانت دی اس لیے کہ آپ امانت دار ہیں، بر وقت میرا قرض واپس کر دیں گے، قرض بھی اس نیت پہ دیا ہے، اور آپ خیانت کر دیں۔ جس بندے کو جب کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت کر دے۔ یہ 4 خصلتیں جس میں جمع ہو جائیں وہ 100% منافق ہے، اس کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جس کے اندر جتنی عادت پائی جاتی ہے، 1 عادت پائی جاتی ہے، 2 پائی جاتی ہے، اتنے فیصد تک وہ منافق ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت
3 بندوں کا مقدمہ قیامت کے دن خود مدعی بن کے لڑیں گے. جس مقدمے کا مدعی اللہ ہو وہ مقدمہ ہارا جائے گا. خود مدعی بن کے لڑیں گے. ان میں سے پہلا بندہ وہ ہوگا، یہ جو حدیث ہے اس کے ساتھ ذرا ٹیلی کریں کیسی ملتی جلتی بات ہے. اس کے اندر پہلا بندہ وہ ہوگا جس نے اللہ کے نام پر، اللہ کے عہد پر، یعنی اس کو لوگوں نے اعتبار کیا اللہ کے لیے کہ بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا ایماندار ہے. اس نے اللہ کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا. اپنے آپ کو حاجی شو کیا، نمازی شو کیا، متقی شو کیا، صالح شو کیا، نیک شو کیا، اور اس کے بعد دھوکہ دے دیا. پیمنٹ تو لوگوں نے اس وجہ سے دی تھی کہ بڑا ولی اللہ ہے، یہ بندہ میری پیمنٹ نہیں کھا سکتا. معاشرے میں جائزہ لیں. آج کل تو دکھ ہوتا ہے لوگوں کی بات سن کے. لوگ ایسی شکایات لے کے آتے ہیں، علامہ صاحب اس نے داڑھی رکھی اس لیے تھی کہ لوگوں کو فراڈ لگا سکے. اس نے داڑھی رکھی اس لیے تھی کہ لوگوں کو فراڈ لگا سکے، دھوکہ دے سکے. پہلی صف میں آتا تھا، مال لوٹ کے لے گیا. اس طرح کی شکایات ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ جس نے اللہ کے نام پہ دھوکہ دیا، اللہ مدعی بنے گا، اس مظلوم کا ساتھی بنے گا. میرے نام پہ دھوکہ دیا، میری عبادات کے ذریعے لوگوں کے پیسے لوٹے، میری عبادات کو لوگوں کا مال بٹورنے کا سبب بنایا، تو میں مدعی ہوں اس مقدمے کا. اور دوسرا بندہ وہ ہوگا، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ان عیوب سے پاک کر دے. دوسرا بندہ وہ ہوگا جس کے مدعی اللہ ہوں گے. یہ سب تاجروں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہر کاروباری معاملات کرنے والے شخص کے لیے یہ حدیث بڑی ڈرانے والی ہے. جس نے ملازم رکھا، جس نے مزدور رکھا، جس نے اجرت پہ کوئی کام کروانے کا ارادہ کیا، جس نے مستری کو بلایا، جس نے ترہان کو بلایا، جس نے لوہار کو بلایا، جس نے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کے لیے کسی کو مامور کیا کہ میرا یہ کام کر دے، جب کام پورا ہو گیا تو کام میں سے نقص نکالنے لگا، اس لیے کہ اس کی مزدوری کو تلف کر لوں. اگر نقص اور عیب ہو اس کی بات الگ ہے، لیکن یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے جب مزدور نے مزدوری کر لی، پسینہ خشک ہو چکا ہے، اب اس سے لڑائی جھگڑا ڈال رہا کہ تو نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، تو نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، اس کو اجرت پوری نہیں دی، یا اس کو سرے سے اجرت ہی نہیں دی، پھٹیک ڈال دی. یہ ہم بڑا معمولی سا عیب سمجھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا عیب جو معاشرے کے اندر موجود ہے یہی ہے. مزدور، کارخانوں میں کام کرنے والے، فیکٹریوں میں کام کرنے والے، تجارتی مراکز میں کام کرنے والے، بھٹوں میں کام کرنے والے، جہاں جہاں جو جس کا کاروبار ہے، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، دکاندار ہیں، تاجر ہیں. آپ سوچ لیں، پانڈی، کپڑے اٹھانے والا، ٹریول کرنے والا، ٹیکسی چلانے والا، اوبر چلانے والا، کوئی بھی جس سے آپ نے کام تو لے لیا، اب کام ہو گیا تو جان بوجھ کے کیڑے نکال رہے ہیں کہ میں اس کی اجرت کم کر دوں یا اس کو اجرت سرے سے نہ دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مزدور کا مقدمہ کل قیامت کے دن اللہ لڑے گا. ہمارے خلاف اگر یہ مقدمے اللہ ہی لڑنا شروع ہو جائے گا تو ہم نے کیسے بخشش کروانی ہے. اور تیسرا ظالم بندہ وہ ہے جس نے آزاد بندے کو قید کروا دیا، آزاد بندے کو غلام بنوا دیا. ایک آزاد بے گناہ جا رہا ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا، جیلوں میں چلا گیا، بے گناہ، ذاتی لیٹیگیشن رنجش کی وجہ سے مقدمے کروا دیے، بے گناہ آزاد کو پھنسوا دیا. اور ہمارے معاشرے میں یہ عیب اداروں میں بہت زیادہ ہے. پولیس خامخواہ کسی بندے کو نامزد کر دیتی ہے، خامخواہ راہ چلتے بندے کو. جب کمپین چلی ہو نا بھکاریوں کے خلاف، خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، راہ چلتے لوگوں کو، بیچارے غریب لوگوں کو پکڑ کے مقدمات میں ملوث، چوری کے خلاف چلی، آج کل پتنگ بازی کے خلاف چل رہی. یہ اچھی بات ہے، چلنی چاہیے ان لوگوں کے خلاف مہم، لیکن اس میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے گناہ گار کو پکڑنا کہ بے گناہ کو پکڑنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا بندہ جس کے مدعی اللہ بنیں گے وہ آزاد بندہ ہوگا جس کو غلام بنا دیا جائے گا صرف چند ٹکے مال بٹورنے کے لیے. اب میں اور آپ اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنے کو امانت دار ہیں.
ہم نے یہ عیب اس رمضان میں بھی چھوڑنا ہے، ہم نے اس حرام خوری سے رکنا ہے یا نہیں؟ آپ حضرت ابو بکر کے وہ واقعات بھول گئے۔ زید بن ارقم کی اس روایت میں کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے پاس ایک خادم رکھا ہوا تھا، اور وہ خادم جب کما کے لاتا حضرت ابو بکر اس سے پوچھا کرتے تھے یہ کمائی کس چیز کی ہے، وہ کہتا میں نے یہ کام کیا، اس کی یہ اجرت ملی، تو حضرت ابو بکر اس میں سے کچھ کھا لیا کرتے تھے۔ ایک دن آیا حضرت ابو بکر نے بغیر پوچھے کھا لیا، بعد میں یاد آیا اور پوچھا یہ آج جو مال آیا تھا یہ کس کا تھا؟ کہا میں نے ایک دور میں کہانت کی تھی، ایویں ٹیوا لگایا تھا، اندازہ لگایا تھا، تو آج وہ لوگ مجھے اجرت دے کے گئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر الٹیاں کرنے لگے، گلے میں انگلی دے دے کے باہر نکالنے لگے۔ صحابہ پوچھ اٹھے، ساتھی پوچھ اٹھے کہ بس اب تو وہ چلا گیا، اب اس طرح رکے نہیں، جب تک پورا میدا الٹی کر کے واش نہ کیا رکے نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب ہو کے کہا تمہیں رسول اللہ کی حدیث بھول گئی ہیں کہ رسول اللہ نے کہا تھا جسم کا وہ حصہ جو حرام کی کمائی سے پرورش پائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ابو بکر کے جسم میں اگر یہ لقمہ گیا تو اس سے کچھ خون بنے گا، اس سے جسم کی کچھ نشو نما ہوگی، اس سے جسم کی کچھ حاجات پوری ہوں گی، تو وہ حصہ ابو بکر جہنم میں جلوائے، وہ حصہ ابو بکر جہنم میں جلوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال حرام سے پلنے والا بدن اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے۔ مال حرام سے پورا پورا بدن پرورش پا رہا ہے، اور حضرت ابو بکر ایک لقمہ پھینک رہے ہیں کہ اس سے چند قطرے خون کے نہ بن جائیں۔ میں اور آپ چاہے بدن پورے کا پورا، کس کے لیے مال کماتے؟ اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اور کیا ہے؟ اور کوئی اینگل نہیں ہے اس بات کا۔ تو ان کی پرورش، جن کے چاہتے ہو مستقبل بہتر ہو جائے، جن کے چاہتے ہو یہ جنت میں چلے جائیں، جن کی صلاح چاہتے ہو کہ یہ نیک متقی اور صالح بن جائیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، ان کے منہ میں حرام کے لقمے ڈال کر ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہو کہ وہ جسم حرام سے پرورش پا رہا ہے، اور حرام سے پرورش پانے والے جسم کے اوپر آگ کا سب سے زیادہ حق ہے۔ بچوں کا کیا قصور ہے؟ ظالم تو تم ہو۔ بچوں کا کیا قصور ہے؟ بیوی کا کیا قصور ہے جن کے منہ میں حرام کے دانے ڈال رہے ہو، حرام کا رزق ڈال رہے ہو؟ پھر اس کے اثرات ہیں، لوگ سمجھتے ہیں حرام کے اثرات نہیں ہیں، اللہ کی قسم حرام کے اثرات ہوتے ہیں، حالانکہ ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بچا دیتا ہے، لیکن عموماً حرام سے پرورش پانے والے بچے بھی پھر راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کر دے۔ اور آپ اپنے اسلاف کے واقعات بھی بھول گئے، میں اور آپ، ہم نے حرام کو بڑا لائٹ لیا۔ یہ جو موضوع آپ کے لیے چنا گیا یہ صرف اس لیے چنا ہے کہ یہ کوئی راکٹ سائنس یا کوئی آپ کو مولوی ڈرانے والی بات نہیں کر رہا، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ حرام کمانے والے کا نیکی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، ایک چرواہے کے پاس گئے ہیں اور اس کو جا کے کہتے ہیں کہ ایک بکری دے دے اور اس کے پیسے لے لے، اور ایسا کری کہ جب مالک آئے گا، بارگیننگ ہوئی اس نے بکری کی قیمت، مالک آئے گا اس کو کہیے بھیڑیے نے کھا لیا۔ آزما رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ نیت نہیں ہے، ایک آزما رہے ہیں کہ ہمارے معاشرہ کس طرف بڑھ گیا۔ تو چرواہا کہنے لگا اگر میں اپنے مالک کو یہ کہوں گا کہ بھیڑ بکری کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے اور تیرے سے اس کی اجرت اور پیسے بھی لے لوں گا، ثم عین اللہ، پھر عبداللہ ابن عمر کو پہچانتا نہیں تھا، پھر عبداللہ ابن عمر سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، بعض روایات کے الفاظ مختلف ہیں، تو پھر یہ بتا ثم عین اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اپنے مالک کو تو میں نے کہہ دیا بھیڑیا کھا گیا بکری، تو اس رب کو کیا جواب دوں گا کل قیامت کے دن؟ ثم عین اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اگر میں نے یہی دھوکہ فراڈ کرنا ہے تو میں نے یہ بکریاں چرانی ہیں، اور میں نے اتنی محنت مزدوری کرنی ہے، اور میں نے حرام ہی کھانا ہے، تو میں نے اتنی اپنی استعداد کو یہاں پہ ضائع کرنا ہے؟ نہیں، ثم عین اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ واپس جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف، اور ایک ہی جملہ بول رہے ہیں، ثم عین اللہ، ثم عین اللہ۔ پتہ کیا یہ کس کا ملازم ہے؟ فلاں سیٹھ کا ملازم ہے۔ اس کے پاس پہنچے، اس کو بھی پتہ لگ گیا کہ کوئی بات ہے میرے ملازم میں، بارگیننگ کرنے لگا، مہنگے سے مہنگا
اس نے اس غلام کو بیچنے کے لیے بے پناہ قیمت مانگی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا جس قیمت پہ اتفاق ہو گیا وہ قیمت اس کو ادا کی، اور چرواہے کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے جا میں نے تجھے خرید کے آزاد کر دیا ہے تیرے اس ایک جملے کی وجہ سے جو تو نے مجھے کہا تھا ثم عین اللہ۔ امانت دنیا میں بھی کام آتی ہے، امانت داری اور دیانت داری اس دنیا میں بھی کام آتی ہے، اور خیانت اور بد دیانتی اس دنیا میں بھی عقاب لے کے آتی ہے۔ کیسے؟ امام ابن حجر نے ایک عظیم الشان واقعہ تحریر کیا اپنی کتاب میں۔ انہوں نے کہا ایک شخص تھا ساحل سمندر پہ کھڑا تھا اور بازو کٹی ہوئی تھی، کندھوں تک بازو کٹی ہوئی تھی، اور لوگوں کو کہتا تھا اے لوگو، صبح ہوتی تھی، صبح اپنے گناہ پہ اتنا نادم اور پشیمان تھا، صبح ہوتی تھی ساحل پہ پہنچ جاتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا اے لوگو، یہ جو میری کٹی ہوئی بازو دیکھ رہے ہو اس سے عبرت پکڑو۔ پھر لوگ جمع ہوتے تھے، پھر ان کو اپنی کہانی بتاتا تھا، ہر روز کا اس کا یہ معمول تھا تاکہ لوگ اسے دیکھ کے عبرت پکڑیں۔ کیا کہانی بتاتا تھا؟ کہ میں بھی ہرکارا تھا حکومتی، میں بھی اہلکار تھا حکومتی، اور میں بھی بڑا طاقتور اور تندرست تھا، جو تم میری حالت دیکھ رہے ہو یہ میری حالت نہیں تھی۔ یہیں پہ اسی ساحل پہ ایک مچھیرا مچھلیاں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بہت بڑی مچھلی پکڑ لی، تو میں نے بھی دھوکہ اور فراڈ جب لگانا ہو، جب کسی کے ارادے میں بدنیتی پائی جائے تو وہ جو بھی ایلیگیشن لگا گئے یہ اتنی بڑی مچھلی تو نہیں لے کے جا سکتا، اس کے اوپر سرکار کا حق ہے، ہمارا حق ہے۔ اس سے پکڑ لی، اس نے بڑے واسطے دیے، بچے بھوکے ہیں، ساری دن کی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کانٹے پہ لگا دی، اللہ کے واسطے واپس کر دے۔ نہیں واپس کی، کہا مچھلی کو اٹھا کے اپنے گھر لے کے جانے کے لیے کتنی بڑی خیانت ہے، ایک مچھلی ہے نا، لیکن اللہ رب العزت کو کئی دفعہ فی الفور غضب بھی اللہ کا آ جاتا ہے، اور فی الفور اللہ کی پکڑ بھی آ جاتی ہے، اللہ کی سنت ہے، کئی مرتبہ ڈیل دیتا ہے اور کئی مرتبہ فی الفور پکڑ لیتا ہے۔ اسی وقت مچھلی نے اس کے انگوٹھے کے اوپر دانتوں کو گاڑ لیا۔ اب وہ نارمل سی بات ہے، مچھلی کاٹ جائے، دانتوں کو گاڑا، وہ گھر لے آیا، مچھلی پکائی، کھا لی، لیکن کہتا ہے جیسے رات ہوئی تکلیف بڑھ گئی، صبح حکیم کے پاس گیا، انہوں نے کہا بہت خطرناک قسم کا زہر انگوٹھا کاٹنا پڑے گا، کاٹ دیا، لیکن زخم رکے نہ، کچھ عرصے بعد وہ ہاتھوں میں پھیل گیا۔ حکیم نے کہا ہاتھ کاٹنا پڑے گا ورنہ آگے چلا جائے گا۔ کچھ عرصے بعد وہ زہر بڑھتا بڑھتا کونی تک آ گیا، پورا بازو کاٹ دیا گیا، جس بازو سے مچھلی کو پکڑا تھا، جس انگوٹھے کے اوپر مچھلی نے صرف دانت لگائے تھے، بازو تک کٹ گیا۔ تو میں بھی پریشان ہو گیا اور حکیم بھی پریشان ہو گیا کہ بازو تک تو کٹ گیا، امید آگے زخم نہیں چلے گا، اور اب میں نے کچھ پیچھے سے کاٹا ہے تاکہ آگے زہر منتقل نہ ہو۔ کہا لیکن زہر کا منتقل ہونا ایسا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد کندھوں تک پہنچ گیا زہر، اور رگیں کالی ہو گئی، سبز ہو گئی۔ میں پھر حکیم کے پاس پہنچا تو حکیم کہنے لگا یہ کوئی جسمانی مرض نہیں ہے۔ حکیم بھی سمجھدار تھا، یہ کوئی جسمانی مرض نہیں ہے، میں اتنے لوگوں کا علاج کرتا ہوں، بتا واقعہ کیا ہے، یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ کہا یہ سارا واقعہ ہے، اس طرح ظلم اور خیانت کی ہے، ایک مچھلی کو حرام حاصل کی ہے۔ تو کہا اللہ کے بندے تو مجھے پہلے بتا دیتا، جس دن انگوٹھا کٹا تھا میں تجھے اس دن کہتا اس سے جا کے معافی منگوا، اس سے جا کے معافی مانگ کے آ، اس سے اپنی یہ خیانت معاف کروا کے آ۔ اللہ کی قسم اگر تو نے یہ معافی اس سے ابھی نہ منگوائی تو تیرا سارے کا سارا جسم زہر سے بھر جائے گا اور تو مر جائے گا، چلا جا۔ کہا بازو کٹوا کے اس بندے کو ڈھونڈتا رہا، توبہ کی نیت تو بن چکی تھی، ارادہ تو بن چکا تھا، زہر آگے نہ چلا۔ وہ بندہ کچھ دنوں بعد مل گیا اور اس بندے کو میں نے کہا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ وہ کہنے لگا تو کون ہے، میں تجھے جانتا ہی نہیں۔ کہا میں وہی ظالم ہوں جس نے تجھ سے ایک دن مچھلی کو کھینچا تھا، اب بتا تو نے کیا کہا جس کی وجہ سے میری پوری کی پوری بازو کٹ چکی ہے؟ تو مچھیرے نے جواب دیا ہاں مجھے یاد آ گیا، جس دن تو نے مجھ پہ ظلم کیا تھا اور اپنی طاقت اور قوت کے نشے میں مجھ سے مچھلی چھینی تھی تو میں نے رب سے ایک التجا کی تھی، اے اللہ اس لیے تو اپنی قوت اور طاقت کو دکھا دیا ہے، اے میرے رب اب اپنی قوت اور طاقت کو دکھا۔ ہر روز ساحل سمندر پہ یہ درس لے کے لوگوں کے لیے عبرت کا
ایک دنیا کے اندر بھی واقعات موجود ہیں. اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے خیال میں ویسے ہی کہہ دیا, ویسے ہی ہم نے بڑا لائٹ لیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ رسول اللہ سے زیادہ امتیوں سے کوئی مخلص, کوئی مولوی, کوئی عالم, کوئی مخلص نہیں ہے جتنا رسول اللہ اپنی امت سے مخلص ہیں. اور رسول اللہ امت کو ایک ہدایت کر کے جا رہے ہیں, ایک اللہ کے لیے آپ اس بات کو سمجھیں کہ تم میں سے میرا کوئی امتی کل قیامت کے دن میرے پاس اس حالت میں نہ آئے. ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے گلے کے اوپر اونٹ ہو, اس کے گلے کے اوپر گھوڑا ہو, اس کے گلے کے اوپر بکری ہو, اس کے گلے کے اوپر کسی کا مال ہو, اس کے گلے کے اوپر کسی کا ایک کپڑا اور دھجی اور ٹاکی ہو, اور آ کے کہے میری سفارش کر دو. رسول اللہ نے سفارش کرنی ہے نا گناہ گاروں کی, اور گناہ گار کئی ایسے ہوں گے, ہزاروں کی, لاکھوں کی تعداد میں, ان گنت, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے. لیکن رسول اللہ نے شرط بیان کی ہے, اگر چاہتے ہو کہ اس دن میں تمہاری سفارش کروں تو اس حالت میں نہ آنا کہ کسی کا اونٹ اٹھایا ہو. مراد کیا ہے گردن پہ اونٹ؟ مراد یہ ہے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہو, ایک دھجی, ایک کپڑا, ایک مال و دولت, سونا چاندی لے کے نہ آنا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کسی بندے کی سفارش نہیں کروں گا, ایسے بندے کی سفارش میں بھی نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے اوپر رؤوف اور رحیم ہے, جو چاہتے ہیں پوری امت جنت میں چلی جائے, وہ آپ کو اور مجھے یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ میں ایسے شخص کی سفارش نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے وہ الفاظ حدیث میں خود بیان بھی کر دیے, کیونکہ یہ بات میں تمہیں بتلا کے جا رہا ہوں. ویسی بات نہیں ہے, حجت قائم کر دی ہے, تمہیں بتلا کے جا رہا ہوں, ڈکی چھپی بات نہیں ہے. کیا میں نے اس دنیا میں تمہیں یہ بات بتلا نہیں دی؟ تو پھر کل قیامت کے دن ایسی حالت میں میرے پاس مت آنا کہ کسی کا مال لیا ہو اور مجھ سے آ کے کو کہ سفارش کر کے معاف کروا دے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے لیے اپنے بھائیوں سے جو مال, جو دولت, جو امانت میں خیانت, جو قرضے, جو کاروباری لین دین میں پیسے دینے دلانے ہیں, وہ معاف کروا کے آؤ. رسول اللہ آپ کو تربیت دے کے جا رہے ہیں. رسول اللہ چاہتے ہیں آپ جنت میں جائیں, میں اور آپ نہیں چاہتے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس دن تک کے لیے معاملہ معلق نہ رکھو, اللہ کے لیے اس دنیا کے اندر اپنے بھائیوں سے, اور اس دنیا میں معاف کروانا آسان ہے, اللہ کی قسم آسان ہے. اس دن جان نہیں چھٹنی. اس دن تو جس نے معاف کرنے کی نیت بھی کی ہوگی نا, وہ بھی معاف نہیں کرے گا. نیکیاں مل رہی ہیں, کون چھوڑے گا نیکی کو؟ یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن بندہ کوئی نیکی چھوڑے گا؟ کہ جس دن ایک ایک نیکی کی طلب اور خواہش ہوگی. معاف کرنے والے سگے بہن بھائی کیوں نہ ہوں گے, اس دن نہیں چھوڑیں گے, کہیں گے نیکیاں ہی مل جائیں, ہمارے گناہ ہی پڑ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس شخص کی بات کی ہے کہ قیامت کے دن مفلس تم سمجھتے ہو جس کے بعد درہم اور دینار نہیں ہے؟ مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا, پہاڑ نیکیوں کے, لیکن کسی کو تھپڑ مارا, کسی کو گالی دیا اور کسی کا مال لوٹا ہے. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے, لوٹا تو مال ہے اور اس کی نیکیاں اس کو دی جا رہی ہیں اور وہ بندہ راضی نہیں ہو رہا, اور دی جائے. اس نے میں کہتا ہوں لاکھوں کی بات تو بڑی دور کی ہے, 1000, 10 روپے, 1 روپیہ بھی کسی نے اگر کسی کا لینا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ سینگ کے بغیر کی بکری, سینگ والی بکری آپس میں حساب کتاب ہونا ہے, تو روپیہ 10 روپے 100 روپے کا حساب نہیں ہونا, حساب ہونا ہے. اور اس دن وہ بندہ بڑھ چڑھ کے واپس لینے کی کوشش کرے گا. اس نے میرا 1000 دینا تھا, میں ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں, 1000 نیکیاں لے لے, نہیں لیتا, نہیں راضی, اور چاہیے, اور چاہیے. یہ اتنی بڑی نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا, لوگوں کا مال کھایا, گالیاں دی ہیں, تھپڑ مارے ہیں, ظلم کیا ہوا ہے, نیکیاں جا رہی ہیں, 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 ختم, اکاؤنٹ زیرو ہو گیا. اب اس بد قسمت کے, بد نصیب کے ساری زندگی عبادت گزار رہا ہے, حاجی نمازی رہا, نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا ہے, صرف لوگوں کے ساتھ ظلم, امانتوں میں خیانتیں, حرام لوٹتا رہا, مال کھاتا رہا, اللہ کے نام پہ دھوکے دیتا رہا. اب یہ بات بتائیں کہ اس نے زنا کیا, چوری کی ہے, ڈکیتی کی ہے, اور کچھ کیا ہے؟ نہیں کیا, لیکن اس کے اوپر لوگوں کے وہ جرائم بھی ڈالے جا رہے ہیں جو اس نے نہیں کیے. اور کیسے معاملہ حل ہوگا؟ اس لیے یہ حدیث بھی عقل کے خلاف نہیں ہے اور ظلم کے اوپر مبنی نہیں ہے. پھر جن لوگوں کا حق کھایا ہوگا ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے.
وہ بندے کتنے خوش ہوں گے. اس لیے کہتے ہیں مظلومیت کی زندگی پھر بھی ہر لحاظ سے بہتر ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا ریوارڈ ضرور ملتا ہے, اس کا اجر ضرور ملتا ہے جو بھی انسان کے اوپر. اور یہ بات یاد رکھیے کہ حرام خوری کے حوالے سے اگر آپ صرف یہ نقطہ سمجھ جائیں تو آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. جس نے 1000 10,000 20,000 چوری کیا ہے, خیانت کی ہے, بددیانتی کی ہے. اچھا ہم نا بڑے عجیب ہیں, ہماری سائیکالوجی عجیب ہے, ہمارا فلسفہ اور منطق بڑی عجیب ہے. ہم چور کو تو برائی کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور چور بیچارے نے کیا کیا ہوتا ہے, جوتی چوری کی ہے, سائیکل چوری کی ہے. ابھی اس رمضان میں ہماری مسجد کی بیٹری بھی چوری ہوگی. یعنی یہی چیزیں چوری کی ہیں نا, اس کے تو ہاتھ کاٹ ڈالو. جی شریعت کا حکم ہے چور کے ہاتھ کاٹ ڈالو, چور کے ہاتھ حکم ہے. اور اس میں سنگینی ہے کہ اس بندے کو ان ہاتھوں کو برقرار نہیں رہنا چاہیے جو لوگوں کے مال لوٹتا ہے. چوری بڑی جناب بری چیز ہے, چوری بری ہے, لیکن آپ جو میٹھی زبان سے لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں وہ چوری نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ. جو آپ دھوکے بازی اور ہوشیاری اور چلاکی سے لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہیں وہ چوری نہیں ہے, اور وہ تو ڈکیتی ہے. چوری سے بھی بڑا گناہ. آپ لوگوں کے مال لوٹ رہے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ غبن کر رہے ہیں, آپ لوگوں کا پیسہ لے رہے ہیں, اور واپسی کی کوئی نیت نہیں ہے. واپسی کی نیت والے کے لیے اور مسائل ہیں. جس بندے کی نیت واپسی کی ہو وہ چاہے جتنا مرضی بڑا مقروض ہو, اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی اس کی مدد میں لگ پڑتا ہے کہ یہ واپس کرے. اللہ بھی اس کی مدد میں لگ پڑتا ہے. لیکن ایک بندے نے نیت ہی نہیں کی, پھر اس کی مدد نہیں ہوتی. آج بیٹھے ہوئے ہیں جن جن لوگوں کے پیسے دینے ہیں, آج نیت کریں اللہ دیکھے, اس دنیا سے جان خلاصی کرا کے ان سے معافیہ کروا کے یا ان کو واپس لٹا کے جانا ہے. اللہ کی قسم آسمان سے مدد آئے گی, آپ قرضوں کے بوجھ سے نکل جائیں گے. آپ نے جس کا جو پیسہ دینا ہے آپ واپس لٹا کے جائیں گے. آپ 1000 کی چوری کو چور سمجھ کے ہاتھ کاٹنے کا مستحق سمجھتے ہیں, اور آپ نے لوگوں کا لاکھوں دینا ہے اور آپ دے نہیں رہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس بندے کے پاس مال موجود ہو اور وہ لوگوں کو ادا واپس نہ کرے, اس بندے کی عزت اس بندے کے ہاتھ میں ہے. وہ پھر اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دے, چاہے اس کے گربانوں کو پکڑے, چاہے چوکوں چوراہوں میں اعلان کرے. ایک بندے کے پاس وسعت ہے, یہ وسعت والے کے لیے, اور جس کے پاس وسعت نہیں ہے وہ ارادہ کر لے, اس کے لیے آپ بھی رحم کریں, آپ بھی اس کو مہلت دیں, آپ بھی اس کو وقت دیں گے. اس کے بعد وسعت نہیں ہے, پھر اللہ بھی اس کے اوپر رحمت کرے گا, پھر اللہ بھی اس کو موقع دے گا کہ اپنے ادھار, قرض اور حرام کے سارے معاملات کو ادا کرے گا. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور حرام خوری کے ضمن میں جو چند باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ کل آئندہ آنے والے درس میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.